بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مرجان اتنے دنوں بعد اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ ان کے باہم پیوست لب سرگوشی نما آواز میں پھڑپڑائے تھے۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہیں کاظم شاہ؟ وہاں چھائی خاموشی میں یاور شاہ کی دھاڑ گونجی تو سب کی نظریں مرجان کی طرف گئیں۔ وائٹ شیفون کی فراک پر بلو جینز پہنے، گھنگریالے بالوں کی ڈھیلی سی پونی کے صافہ شاداب چہرہ لیے کاظم کے پیچھے چھپتی وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اسے کہیں سے ملی تھی۔ مرجان تمہارے پاس کیا کر رہی ہے کاظم شاہ؟ اس کو خاموش دیکھ وہ ایک بار پھر چلائے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس کیا کرتی ہے؟ سنجیدہ لہجے میں بولتا وہ وہاں کھڑے لوگوں پر شاہ ہاؤس کی چھت گرا گیا۔ سب صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگے۔ سردار مرجان کو ڈر لگ رہا ہے۔ یاور شاہ کو چلاتا دیکھ وہ سہم کر بولتی، کاظم کے جسم میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس بار آغا جان بولے تو اس نے یوں ان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آغا جان اوور ایکٹنگ نہیں۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ فوراً چپ ہوئے۔ مرجان سے میں نے اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سامنے سے پڑنے والے تھپڑ سے اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی اور پھر پے در پہ تھپڑ اس کی مضبوط گال پر لگے تو گال سرخ ہو گئے۔ اپنی نیلی نیلی آنکھوں کو اٹھائے اس نے اتنی جرات کرنے والے شخص کو دیکھا جو کاظم شاہ کو تھپڑ مارنے کی غلطی کر گیا تھا۔ اپنی سرخ ہوتی نظروں سے اس نے اپنے سامنے کھڑے یحییٰ شاہ کو دیکھا۔ اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ ایک پل کو یحییٰ شاہ کو اس کی نیلی آنکھوں سے خون چھلکتا نظر آیا۔ کاظم شاہ کو یوں مار کھاتا دیکھ وہ مازن شاہ کی کمر سے قمیص کو دبوچتی رو دینے کو تھی۔ ریلیکس میری جان۔ اسے اپنے حصار میں لیے اس کا سر تھپ تھپاتا بولا، صدمے میں تو وہ بھی تھا۔ اس کی خوشیاں خراب کرنے والا اس کا اپنا بھائی تھا۔ بابا جان گندے، بہت زیادہ والے گندے جان کے بابا جان، سردار کو مارا آپ نے، بابا نہیں اچھے۔ وہ جو کب سے سہمی کھڑی تھی اپنے سردار پر، اپنے باپ کا ہاتھ اٹھتا دیکھ وہ غصے سے آگے بڑھتی یحییٰ شاہ کو کاظم سے دور کرتی چلائی، مرجان! یحییٰ شاہ اپنی بیٹی کا یہ روپ دیکھ کر مری مری آواز سے بولتے اسے پکار گئے، سردار کو کیوں مارا آپ نے بابا جان کے؟ سردار کو کیوں مارا؟ کاظم شاہ کو اپنے ننھے وجود کے پیچھے چھپائے وہ اپنے باپ سے جواب طلب کر رہی تھی جو ہونک سا منہ لیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ شوق میں تو سبھی تھے مرجان کا ریئیکشن دیکھ کر۔ مرجان! اسے میز پر پڑے سامان کی طرف بڑھتے دیکھ وہ وہیں سے ہی اسے آواز دیتا بولا کیونکہ اب اس کا ارادہ اپنا غصہ اس سامان پر اتارنے کا تھا۔ سردار جان کے بابا نہیں اچھے۔ اس کے قریب آتے اس کے سینے سے لگتی وہ اپنے باپ کی شکایت کرنے لگی، مرجان ادھر آؤ! یحییٰ شاہ اس کے یوں قریب جانے پر غصے سے بولے، مرجان نہیں آئے گی، وہ میری بیٹی ہے۔ یحییٰ شاہ کو کاظم شاہ کا مرجان پر یوں حق جتانا ایک آنکھ نہ بھایا، اور میری بیوی، وہ بدو بدو بولا۔ باقی سب ان چچا بھتیجے کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اندر چلو سب، آغا جان سرد لہجے میں بولتے اندر کی طرف بڑھے تو باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی، جبکہ کاظم ایک جتانے والی نظر یحییٰ شاہ پر ڈالتا مرجان کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اوئے بیگم کہاں ہے میری؟ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سامنے ٹی وی کے آگے بیٹھے آتش کو مخاطب کرتا بولا، وہ جو ہمارے گھر میں ایک نیا فرد آیا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ساری کڑیاں۔ آتش نے نظریں اسکرین پر چلتے منظر پر ٹکائے کہا، ساتھ کیک کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ دی گریٹ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتا اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لیتا پوچھنے لگا، شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں صحیفہ کے ساتھ؟ وہ کولڈ ڈرنک کے گلاس کے غم کو چھوڑ کر اس بار پلیٹ سے سموسہ اٹھا گیا۔ جانا کب ہے انہوں نے؟ وہ گھونٹ گھونٹ کولڈ ڈرنک پیتا نظریں اسکرین پر ٹکائے بولا،
آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں پھپھو کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ وہ عارش کی بات پر چڑھتا بولا۔ اس نے آ کر اس کی مووی کا مزہ سارا کرکرا کر دیا تھا۔ تو بن جاؤ۔ دوسری طرف سے فری آف کاسٹ مشورہ دیا گیا تھا۔ توبہ کریں، ان کا اسسٹنٹ بننے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ عارش کی بات کا جواب آخر میں دونوں ہنس دیے تھے۔ انشال ایک بات پوچھوں؟ وفا کو اٹھ کر اندر جاتا دیکھ عفیفہ کرسٹی کے ساتھ جھولے پر بیٹھی انشال کے قریب جا کر بیٹھتی پوچھنے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ جی پوچھیے۔ کرسٹی کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ فراخ دلی سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے میرے اور عارش کے بارے میں؟ اس نے تھوڑے جھجکتے ہوئے بات شروع کی کہ اگر عارش نے یہ بات اس سے چھپائی ہوئی تو وہ بھی کسی طریقے سے یہ بات گول کر جائے گی۔ جی ہمیں سائی نے بتایا تھا۔ وہ قدرے توقف سے بولی۔ تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے جلتی ہوں کہ تم عارش کے ساتھ خوش کیوں ہو یا حسد کرتی ہوں یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ عارش ایسا ہی سمجھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا ڈراموں میں، یہ دیکھا گیا ہے۔ ان جیسی نہ ہوں میں، ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھوں گی۔ تم اور وفا مجھے صحیفہ کی طرح عزیز ہو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر فرینڈز، وہ چہک کر بولتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تو عفیفہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیسٹ فرینڈ، اسے کھینچ کر گلے لگاتی وہ بھی پرجوش لہجے میں بولی۔ چلو آؤ میں تمہیں اپنے بیٹے حیدر کی پکس دکھاتی ہوں۔ سیریسلی انشال، وہ اتنا شرارتی ہے نا کہ مت پوچھو۔ اپنے موبائل میں پکس اسکرول کرتی وہ خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ وہ بھی اشتیاق بھری نظریں لیے اس کی باتیں سن رہی تھی جو وہ حیدر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اکیلے ہاتھ میں سینڈوچز کی پلیٹ پکڑے واپس آتی وفا ان کے دونوں کے سر جوڑے بیٹھے موبائل کو دیکھتے بولی۔ ارے آؤ تم بھی۔ عفیفہ جھولے پر اس کے لیے جگہ بناتی بولی تو وہ بھی جھٹ سے ان کے بیچ آ بیٹھی، جبکہ پلیٹ اس کی گود میں تھی جس میں سے تینوں اٹھا کر کھا رہی تھی۔ عفیفہ نے ان دونوں کا دل اپنی طرف سے صاف کر دیا تھا۔ وہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جب کوئی آپ کے بارے میں وہ سوچ کر آپ سے دور ہو جو کہ آپ میں ہو ہی نہ۔ آغا جان، اسے کہیں میری بیٹی کو ابھی اسی وقت طلاق دیں۔ یحییٰ شاہ جلالی روپ میں بولتے خود غرض لگ رہے تھے، جو صرف اپنی انا کے لیے اپنی بیٹی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتے تھے۔ مر کے بھی نہیں دوں گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ میرے نام سے منسوب رہے گی۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے سرد لہجے میں بولا۔ اس وقت وہاں سبھی بڑے موجود تھے، باقی ینگ پارٹی اپنے اپنے کمروں میں دب کے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے تو تمہیں کبھی نہیں سونپوں گا، سمجھے؟ شوہر نہیں، اس کے باپ لگ رہے ہو۔ اپنی معصوم بیٹی تم جیسے دیو کو کبھی نہیں دوں گا۔ ان سے جب کچھ نہ بن سکا تو وہ اس کی اور مرجان کی عمر کے فرق کو بیچ میں لے آئے۔ میں شوہر بن کر باپ جیسا پیار دے دوں گا۔ یو ڈونٹ وری سسر جی۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولتا مقابل کا سکون برباد کر گیا، جبکہ باقی سب کاظم کی بات پر زیر لب مسکرا گئے تھے۔ سردار جان کو نیند آئی ہے۔ ایسی ٹینشن والی سچویشن میں مرجان میڈم کو نیند آ رہی تھی، تبھی جمائی لیتی وہ صوفے پر اس کے قریب ہوتے بولی۔ آپ سو جاؤ۔ اپنا بازو پھیلا کر بولا تو اس کے حصار میں آتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں تو ہم کہاں تھے سسر صاحب؟ اس نے کندھوں پر لی چادر سے مرجان کے وجود کو اچھی طرح سے چھپائے طنزیہ لہجے میں یحییٰ شاہ کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ آغا جان، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں اپنے بگڑے سردار کو؟ جب کاظم ان کو اپنے اوپر غالب آتا دکھا تو وہ آغا جان سے مدد طلب ہوئے، جبکہ یاور شاہ اور یاسر شاہ تو یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے یہاں ہو ہی نہ، اور بولتے بھی کیسے؟ ان دونوں چچا بھتیجے نے انہیں موقع ہی نہیں دیا تھا کوئی۔
پہلے مرجان سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ کاظم کی طرف آیا تو ہم اس کے فیصلے کا احترام کریں گے، اور اگر یحییٰ کے حق میں آیا تو پھر تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ آقا جان الفاظوں کو صحیح ترتیب دیتے بولے۔ مرجان کے فیصلے پر سب چھوڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ سب سے پہلے کاظم کی آواز گونجی، کیونکہ وہ نتیجہ جانتا تھا۔ آقا جان اپنے پوتے سے کہیں جب تک میری بیٹی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی یہ اس سے دور رہے گا۔ کاظم کو مرجان کے قریب سے اٹھاتے دیکھا، وہ دوبدو احتجاج کرتے چلایا تو وہ جو اسے اٹھانے لگا تھا فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ آقا جان اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے مرجان کی برین واشنگ کی یا اس کے دماغ میں میرے خلاف کوئی زہر بھرا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ باہر تھپڑ اس لیے برداشت کر لیے تھے کہ میری غلطی تھی، پر اب کسی بھی قسم کی کوئی رعایت کاظم شاہ نہیں دے گا، اپنے حق میں کوئی بھی حق تلفی برداشت نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ آپ ہو یا کوئی بھی۔ ایک ایک لفظ کو خاصا اونچا بولتا۔ وہ دیکھ تو آقا جان کی طرف رہا تھا مگر حرف کوئی اور تھا۔ سردار سردار، وہ جو ابھی کچی نیند میں تھی، پہلے اس کا خود سے دور ہونا اور پھر غصے سے چلانے کی آواز سنتی نیند میں اٹھ کر روتے اسے پکارنے لگی، مرجان ادھر آؤ۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر فاطمہ شاہ فوراً اس کی طرف لپکی، جو نیند بھری آنکھوں میں نمی لیے اپنے سردار کو ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، سب گندے ہیں، مرجان کو سردار کے پاس جانا ہے۔ ان کی گرفت سے نکلنے کی تگودو کرتی وہ مسلسل سردار کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ان کی گرفت سے نکلنے کی تگودو کرتی وہ مسلسل اس کی طرف ہمکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا یوں رونا ان سے برداشت نہ ہوا تو اس کی طرف رخ موڑ گئے۔ مرجان میرے پاس آئے گی ہے نا؟ آمنہ شاہ نے بھی کوشش کی وہ کسی سے چپ ہو جائے، پر وہ اب ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ مرد حضرات تو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ سردار کے پاس جانا ہے، سردار۔ ان کے ہاتھ کو بھی جھڑکتی اپنے دونوں بازو کو اس کی طرف پھیلاتی وہ اس وقت صرف اس کی آغوش کی خواہش مند تھی، جو بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے کھڑا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بھاگ کر جائے، اسے اپنے سینے میں سنبھالے۔ بی جان کا بچہ ادھر آئے، بی جان آپ کو کہانی سنائیں گی۔ ان دونوں کی محنت رائے گاہ جاتے دیکھ اس بار وہ اپنے لختے جگر کو گلے لگانے کی کوشش کرنے کے لیے بولی، سب گندے ہیں، مرجان نہیں آئے گی۔ ان کے ہاتھ کو بھی بری طرح جھڑکتی وہ غصے سے بولی تو وہ جو اسے چپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے یوں ہاتھ جھڑکنے سے دور صوفے سے گرتی گرتی بچی، جبکہ اس نے قدم اب اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، کیونکہ وہ اب اس کو مزید روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر زیادہ دیر ٹھہرتا تو کچھ غلط کر جاتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، کیوں ایسے روئے جا رہی ہو جیسے تمہارا باپ مر گیا ہو؟ اس کا یوں بدتمیزی کرتے دیکھ یحییٰ شاہ جارحانہ تیور لیے اس کے بازو کو دبوچتے دہاڑے کہ ایک پل کو تو وہ واقعی ہی سہم گئی تھی۔ انہیں غصہ مرجان کی حرکت پر نہیں بلکہ اس بات پر آیا تھا کہ وہ اس شخص کی تھوڑی دیر کی بھی دوری برداشت نہیں کر رہی تھی، اور پھر ایسے تو فیصلہ اس کے حق میں آتا جو وہ کبھی نہیں آنے دے سکتے تھے۔ بابا جانی گندے ہیں، جان کے بابا نہیں اچھے، جان نے سردار کے پاس جانا ہے۔ ان کی گرفت سے اپنا بازو نکالتی وہ مسلسل اس کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر بار بار اس کی کاظم کے پاس جانے کی ضد سے وہ غصے میں آتے اپنا ہاتھ اٹھا بیٹھے، اور ایک دم حال میں زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تو سب سکتے میں آ گئے کہ یہ وہی یحییٰ ہے جو اپنی بیٹی پر جان دیتا تھا، وہ جسے کبھی انہوں نے ڈانٹنا تو دور کی بات کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا، آج اس پر ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ وہ نازک جان ان کے تھپڑوں پر پوری طرح ہل گئی تھی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی یحییٰ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ سب سے پہلے آقا جان ہوش میں آتے ان پر برسے، وہ بھی سیڑھیوں پر پہنچ گیا تھا۔ ایک دم ماحول میں ہوئی تھپڑ کی گونج سے اس کے قدم پتھرائے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنا سب جاتا ہوا محسوس ہوا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔